بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ برطانیہ کی ایک ایسی ملکہ جو وزیروں اور بیوروکریسی کو جوتے لگواتی تھی، اس کے دور کو ایلزابتھن ایج کہا جاتا ہے، جب انگلستان نے یورپی سیاست میں اپنے آپ کو بڑی طاقت کے طور پر منوایا۔ بادشاہ ہنری ہشتم نے اپنی دوسری بیوی اور ایلزابتھ کی ماں کا سر غداری اور زنا کے الزام میں قلم کر دیا تھا۔ راد نیوز کے خصوصی ویلاگ کہی انکہی کے ساتھ وجیح احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ وہ ایک ایسی ملکہ تھی جو اپنے وزیروں کو جوتے مارتی تھی، نہ صرف وزیر بلکہ اپنے نوابوں اور رئیسوں کو بھی جوتے لگواتی تھی۔ پاکستان کے عوام تو ایسی ملکہ کی تلاش میں ہوں گے کہ ہمارے وزیر اور بیوروکریسی بھی اسی سلوک کے مستحق ہیں، لیکن وہ برطانیہ کی ملکہ تھی۔ اس کا نام تھا ملکہ ایلزابتھ۔ نہیں، یہ وہ ملکہ نہیں تھی جس کا 2022 میں انتقال ہوا ہے۔ 2022 میں تو ملکہ ایلزابتھ دوئم کا انتقال ہوا ہے۔ یہ 1558 میں برطانیہ کی ملکہ بنی تھی اور آج یہ ملکہ ایلزابتھ اول کہلاتی ہے۔ کل بھی یہی کہلاتی تھی۔ اس میں صرف یہی چونکا دینے والی خوبی نہیں تھی، بلکہ اور بھی حیران کر دینے والے واقعات اس کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں، جنہیں ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔ برطانیہ ویسے تو جمہوری ملک کہلاتا ہے، لیکن یہاں بادشاہت بھی علامتی طور پر موجود ہے۔ آج کل شاہ چارلس برطانیہ کے بادشاہ ہیں۔ یہ بھی چارلس سوئم کہلاتے ہیں۔ ان کو بادشاہ بننے کے لیے برسوں انتظار کرنا پڑا۔ یہ 73 سال کی عمر میں بادشاہ بنے، جبکہ ان کی والدہ 25 سال کی عمر میں ملکہ کے تخت پر بیٹھی تھی اور ملکہ ایلزابتھ دوئم کا خطاب پایا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملکہ ایلزابتھ اول کون تھی؟ ملکہ ایلزابتھ اول کا تعارف کرانے سے پہلے یہ دلچسپ حقیقت آپ کو بتا دوں کہ دونوں ملکاؤں کے درمیان تقریباً 400 سال سے زیادہ کا فاصلہ ہے۔ دونوں میں یہ بات مشترک یا کامن ہے کہ دونوں نے 25 سال کی عمر میں تخت سنبھال لیا تھا، لیکن ملکہ ایلزابتھ اول صرف 45 سال تخت نشین رہیں اور ملکہ ایلزابتھ دوئم 70 سال اس منصب پر براجمان رہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ملکہ ایلزابتھ اول کے پاس مکمل اقتدار اور اختیار تھا، جبکہ ملکہ ایلزابتھ دوئم صرف نمائشی ملکہ تھی۔ ابتدا میں بھی ہم نے کہا کہ وہ اپنے وزیروں کو جوتے لگواتی تھی، تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ بہت سی سازشوں کے بعد وہ اقتدار کی مالک بنی تھی۔ وہ 7 ستمبر 1533 کو لندن میں پیدا ہوئی اور 17 نومبر 1558 کو ملکہ برطانیہ بنی۔ اپنی وفات یعنی 24 مارچ 1603 تک اس عہدے پر موجود رہی۔ اس کے دور کو ایلزابتھن ایج کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں انگلستان نے یورپی سیاست میں اپنے آپ کو ایک بڑی طاقت کے طور پر منوایا تھا۔ اس کے والد شاہ ہنری ہشتم تھے، جنہوں نے پوپ کی مخالفت کی تھی، کیونکہ بادشاہ نے اپنی پہلی بیوی کیتھرین آف آراگون کے ساتھ اپنی شادی کو ختم کر دیا تھا، اس لیے کہ اس نے بادشاہت کا مرد وارث جنم دینے کے بجائے ایک لڑکی مریم کو پیدا کیا تھا۔ اس نے دوسری شادی این بولائن سے کی، جس سے ایلزابتھ پیدا ہوئی۔ برطانوی پارلیمنٹ نے ایک ایکٹ کے تحت بادشاہ کی اس شادی کو غیر قانونی قرار دے دیا اور اس کی 2 سالہ بیٹی ایلزابتھ کو ناجائز کہہ دیا۔ بادشاہ نے تیسری شادی کر لی۔ اپنی دوسری بیوی یعنی ایلزابتھ کی ماں کا سر غداری اور زنا کے الزام میں قلم کر دیا۔ ایلزابتھ اپنی جوانی میں بہت خوبصورت تھی۔ ہلکی سرخ بادامی آنکھیں، سرخ بال، سفید جلد اس کے حسن کا اظہار تھی۔ وہ پڑھی لکھی بھی تھی، اس کے باوجود بھی وہ اکثر بے راہ روی کا مظاہرہ کرتی تھی۔ یورپ کی کئی زبانوں کی ماہر تھی۔ وہ کسی پر فوری اعتبار نہیں کرتی تھی، اس لیے حکومتی معاملات میں اسے دھوکہ دینا ناممکن تھا۔ زیورات اور لباس سے اسے خاص محبت تھی۔ ملکہ ایلزابتھ اول کو چونکہ برطانوی پارلیمنٹ نے اپنے ماں باپ کی ناجائز اولاد قرار دیا تھا، اس لیے انگلستان کے تخت پر اس کا حق ہمیشہ مشکوک رہا ہے۔
الزبتھ اول کی والدہ نے ظالم قانون کے تحت اپنا سر کٹوایا تھا۔ 20 سال کی عمر میں جب الزبتھ اپنی بہن کے ساتھ ٹاور آف لندن میں نظر بند تھی تو اس نے حکومت وقت سے درخواست کی تھی کہ اس کا سر کلہاڑے کی چوٹ کے بجائے کسی تیز دھار تلوار سے قلم کیا جائے تو بہتر ہوگا، تاکہ وہ موت کی اذیت نہ سہ سکے۔ اس نے یہ مطالبہ اس لیے کیا کہ الزبتھ کا دادا، اس کا باپ، بھائی ٹاور آف لندن کی قید میں مارے گئے۔ یہ ظلم سہنے کے باوجود اس نے خود انگلستان کے تخت کی اصل وارث میری کوئین آف اسکاٹس کا سر قلم کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس وقت اس نے کسی بھی رعایت سے کام نہیں لیا تھا۔ الزبتھ کو مردوں کی قربت بہت پسند تھی۔ جب وہ 40 سال کی ہوئی، اس نے اپنے بوائے فرینڈ رابرٹ سے مزید قربت پیدا کی۔ اس دوران رابرٹ کی بیوی ایمی سیڑھیوں سے گر کر مر گئی تو سارے لندن میں یہ خبر گردش کرنے لگی کہ رابرٹ نے جان بوجھ کر اپنی نیک خصلت بیوی کو سیڑھیوں سے گرایا ہے۔ ملکہ اس الزام سے چڑ گئی اور رابرٹ کا خیال دل سے نکال دیا۔ رابرٹ کا خیال چھوڑ کر اس نے دیگر یورپی ممالک کے بادشاہوں پر نظر ڈالی تو اس کی نظریں اسپین، آسٹریا اور فرانس کے بادشاہوں پر پڑیں۔ اس نے ان بادشاہوں کو محبت نامے لکھنے شروع کر دیے۔ فلپ آف اسپین دوئم کے نام لکھے گئے ملکہ کے محبت نامے اس کے دشمنوں کے ہاتھ لگ گئے، جس کا انہوں نے سیاسی فائدہ اٹھایا۔ ملکہ فلپ آف اسپین پر عاشق ہو چکی تھیں، لیکن یہ رشتہ اس لیے نہیں ہو سکا کہ برطانوی قانون کے مطابق ملکہ کا شوہر انگلستان کا بادشاہ بن جاتا، جسے برطانوی کونسل آف لارڈز کبھی منظور نہ کرتی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ملکہ نے شادی پر لعنت بھیجی، تاج برطانیہ کو سر پر سجائے رکھنے کا فیصلہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں اسے کنواری ملکہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ملکہ الزبتھ اول نے انگلستان کے تخت و تاج سے شادی کر لی تھی۔ تخت و تاج کی محبت اس کی رگو پے میں اتر گئی، یہاں تک کہ وہ اپنے والد کی طرح اپنے آپ کو یور میجسٹی کہلوانا پسند کرتی تھی۔ وہ اس بات سے بھی بخوبی واقف تھی کہ انگلستان کے تخت پر اس کا ناجائز قبضہ ہے، اس لیے عوام کے سامنے اکثر اور بڑے کر و فر سے آتی۔ کھانے کی میز پر وہ امیروں اور نوابوں کو دعوت پر بلاتی تھی، لیکن ان کی طرف اس وقت تک متوجہ نہیں ہوتی تھی جب تک وزراء اور نواب اور امراء اور اراکین سلطنت 3 بار جھک کر سلامی نہ دیتے۔ اس کے بعد شاہی گارڈ کے 24 افراد مختلف اقسام کے کھانوں کے تھال سر پر رکھ کر ڈائننگ ہال میں داخل ہوتے اور اپنے نپے تلے قدموں سے چلتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کو سجا دیتے۔ ملکہ کے سامنے رکھی ہر چیز کو ایک خاتون زبان پر رکھ کر چکھتیں تاکہ ملکہ کو یقین ہو جائے کہ کسی نے کھانے میں زہر نہیں ملایا ہے۔ ملکہ بہت موڈی بھی تھی اور ہنسمکھ اور بدلہ سن بھی بن جاتی تھی، پرمزاح بھی تھی۔ محفل میں بسا اوقات کچھ غیر ارادی واقعات بھی ہو جاتے ہیں۔ آکسفورڈ کے ایک نواب کے بارے میں جان اوبرے ڈائرسٹ نے قصہ لکھا ہے کہ جب وہ ملکہ کی تعظیم کے لیے جھکا تو اس کی بآواز بلند ہوا خارج ہو گئی۔ وہ اس قدر شرمندہ ہوا کہ وہ 7 سال تک ملک سے باہر رہا۔ جب وہ واپس آیا تو ملکہ نے اس کا استقبال کرتے ہوئے کہا کہ ہوا خارج ہونے کا واقعہ تو میں کب بھول چکی ہوں۔ شادی پر اس کے تبصرے کچھ اس طرح تھے: مجھے شادی کی انگوٹھی کو جوئے کی انگوٹھی کہنا چاہیے۔ لیکن ملکہ اپنے معاملات میں بہت سخت تھی، اپنے وزیروں اور بیوروکریسی کو بھی معاف نہیں کرتی تھی۔ ملکہ اپنے وزیروں کو اسی طرح ڈیل کرتی تھی جس طرح بعض مدرسوں کے استاد اپنے شاگردوں کو کرتے ہیں، یعنی ان کی وہ پٹائی کرتے ہیں۔ یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ ملکہ نے کئی بار اپنے نالائق اور سست وزیروں کو جوتوں سے پیٹا ہے، اور یہ وزیر چپ چاپ مار کھاتے تھے اور زبان سے اف نہ کرتے تھے۔ اپنی پٹائی کی خبر یہ وزیر عوام سے چھپاتے پھرتے تھے۔ مار پٹائی کی یہ خوبی تو ملکہ الزبتھ دوئم میں بھی آئی تھی۔ ملکہ الزبتھ دوئم کا حکم وزیروں پر تو نہیں چلتا تھا، ان کی حکومت تو صرف اپنے شوہر پر تھی۔ یہاں تک کہ اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے 5 بار اپنے شوہر فلپ پر جوتا پھینکا اور پوتے ولیم کی سر عام پٹائی بھی کی۔ فلپ سے یاد آیا کہ ملکہ الزبتھ اول کی شادی فلپ دوئم سے نہ ہو سکی اور انہوں نے اقتدار سے شادی کر لی۔
لیکن الزبتھ دوئم کی شادی فلپ سے ہوئی اور اقتدار کا اختیار ان کے پاس نہ آیا۔ الزبتھ دوئم کی جانب سے شوہر پر جوتا پھینکنے کا واقعہ 1954 میں آسٹریلیا کے دورے میں پیش آیا تھا۔ جب فلپ ان کے رہائشی کاٹیج سے باہر تھے، ان کے قریب ٹینس کے جوتوں کا ایک جوڑا اور ایک ریکٹ اڑتا ہوا آیا اور دور سے ملکہ الزبتھ دوئم غصے سے ان کو واپس بلا رہی تھی۔ پھر ملکہ کو احساس ہوا کہ آس پاس اور لوگ بھی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ معاف کیجئے، ہر شادی شدہ زندگی میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب ہم واپس ملکہ الزبتھ اول کے واقعات پر آتے ہیں۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ملکہ الزبتھ اول نے اپنے عوام پر ٹیکس لاگو کرنے کے بجائے برطانوی بحری قزاقوں سے لوٹ مار میں حصہ ڈال رکھا تھا۔ اسی لیے اس نے بحریہ اور بحری بیڑے پر بہت کام کیا اور اس پر خاص توجہ دی۔ ایک بار اسپین کے بادشاہ فلپ دوئم نے، وہی جس سے ملکہ شادی کرنا چاہتی تھی، برطانوی سمندر پر قبضہ کرنے کے لیے بحری بیڑا روانہ کیا، لیکن ملکہ الزبتھ کے جہازوں کی دور مار توپوں نے اسپین کے بحری جہازوں کو مار بھگایا۔ اس نے پادریوں کو دعاؤں کے ساتھ بحری بیڑے پر روانہ کیا تھا۔ واضح رہے کہ ملکہ کو کیتھولک عقیدے سے سخت نفرت تھی۔ وہ غیر کیتھولک عقیدے کے لوگوں کو بہت سزائیں دیتی تھی۔ اس کے اس ظلم کے ثبوت برٹش میوزیم میں موجود ہیں۔ ملکہ کو پائپ میں تمباکو پینے کا بہت شوق تھا۔ برطانوی میوزیم میں وہ پائپ بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، جو ملکہ کے ہونٹوں کو کبھی تمباکو کے ذائقے سے لطف اندوز کرایا کرتے تھے۔ پائپ کا دھواں ہوا ہو گیا اور ملکہ بھی تاریخ کے دھوئیں میں کھو گئی۔ ہمارے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے، اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہے تو دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیے۔ اب ہمیں اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ و ناصر۔